نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مسائل زکوٰۃ، ہر مسلمان کو خصوصاً یہ بات حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت و ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہیں، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصوف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو ہمیں شکایت اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دیکھیے ارشادات خداوندی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا ارشاد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ کئی بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ ان جیسی آیات میں اللہ تعالی نے آگاہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہٰذا اسے دینے میں تمہارے دل کوئی تنگی اور بوجھ نہ ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بوجھ اور پریشانی اس وقت محسوس ہوتی ہے جبکہ ہم سے ہماری کوئی چیز طلب کی جائے، ہم سے تو ہماری چیز نہیں مانگی جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے جو مانگ رہے ہیں اپنا دیا ہوا مانگ رہے ہیں، تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ اپنا دیا ہوا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کا تو ہے سب کچھ، لیکن پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اب میں ایک بات بتاتا چلوں، پریشانی اس وقت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے شیطان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ چاہتا ہے نا شیطان ہم سے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے ہٹا دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندوں کو بھی جہنم میں ڈالے۔ جو شیطان کی باتوں پر عمل کریں گے کل قیامت کے دن وہ بھی ساتھ میں جہنم میں جائیں گے۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ کون کون شیطان کی بات پر عمل نہیں کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کون کون شیطان کی بات پر عمل نہیں کرے گا؟ اگر شیطان کی باتوں پر عمل کریں گے تو خدا کی قسم شیطان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ بس اپنی خیر اسی میں ہے کہ شیطان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے اور شیطان سے اپنی جان بچائی جائے۔ اب ساری باتوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز میں شیطان سے بچنا چاہیے، ہر کام میں شیطان سے بچنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں کہ اللہ جو تم نے شیطان چھوڑ رکھا ہے اس کو ہمارے پیچھے نہ ڈال، ہم سے اس کی حفاظت فرما، ہم سے بھی اس کی حفاظت فرما اور ہماری اس سے حفاظت فرما، دونوں طرف سے پکڑ لو، ہم سے اس کی حفاظت فرما، کیونکہ شیطان سے زیادہ چالاک انسان ہے، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب یہ اپنی چالاکی دکھاتا ہے، تو ہم سے بھی اس کی حفاظت فرما اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرما۔ کریں گے نا انشاءاللہ دعا؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔